للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احوال آخرت کے سلسلے میں شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے بہت ساری روایت آپ نے اس کے متعلق سماعت فرمائی کس طریقے سے فوت شدگان اپنے چاہنے والوں کے خوابوں میں تشریف لاتے ہیں اور انہیں اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گستاخ صحابہ ہیں ان کے متعلق جو عذاب انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گا اس کے سلسلے میں اپنے چند روایت ذکر فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا معاذ اللہ، اور فرقہ جہمیہ کے عقائد رکھتا تھا۔ جب وہ مرا تو ایک شخص نے اسے خواب میں برہنہ حالت میں دیکھا کہ اس کے سر اور شرمگاہ پر ایک سیاہ چیتھرا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بکر بن قیس اور عون بن اعصر، یہ دونوں نصرانی تھے کرسچن سے، ان کے ساتھ کر دیا ہے معاذ اللہ، یعنی اس کا ایمان ہی سلب کر لیا گیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے شان میں کمی کرنے والا میرا ایک پڑوسی مر گیا۔ جیسا کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے افسوس کے ساتھ پھیل چکے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا پڑوسی تھا تو وہ مر گیا، تو میں نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ کانا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے فلاں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں کمی کی تو مجھ میں یہ کمی کر دی گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنی ضائع ہونے والی آنکھ پر رکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو جعفر مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمود ابن حمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باعمل انسان تھے۔ ان کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان پر 2 سبز کپڑے تھے۔ میں نے پوچھا وفات کے بعد آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر یہ شعر فرمایا نعم المتقون فی الخلد حقا بجوار نواہد ابکاری، بے شک متقی لوگ جنتی میں خوب رو کنواری حوروں کے قرب میں کیا ہی اچھے ہیں۔ سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ شعر میں نے ان سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد مصائب و آلام اور تکالیف پر جو دنیا میں آتی ہے اس پر صبر کرنے کا جو اللہ تعالی انعام عطا فرماتا ہے اس کے متعلق یہ روایت سماعت فرمائے۔ سیدنا مطرف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے قبرستان میں 2 مختصر رکعتیں ادا کی مگر مجھے اطمینان حاصل نہ ہوا۔ 2 رکعتیں میں نے پڑھی تھی لیکن خود مجھے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اتنے میں مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قبر والا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے 2 رکعتیں پڑھی مگر تم ان سے مطمئن نہیں ہو۔ میں نے کہا ہاں بات تو یہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو مگر اس کی حقیقت نہیں جانتے، اور ہم عمل کی حقیقت جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی قبر میں when someone reaches the grave they will know the reality of each action, each of their good actions, they will see the reality of it, but at that time they will not be able to do any action. Whatever actions you do, whatever works you do, it is only in this world, that is it. مجھے تمہاری طرح 2 رکعتیں پڑھنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ساز و سامان ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر مجھے موقع مل جائے کہ 2 رکعت سے میں پڑھ لوں، اللہ آج 2 رکعتیں لوگ بھاگتے ہیں، 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعتیں ان کی مس ہو جاتی، مس کر دیتے ہیں۔
اور وہاں پر یہ تمنا کریں گے کہ کاش 2 رکعت ملنے کا ہمیں موقع مل جائے تو یہ دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کون لوگ دفن ہیں؟ اس نے کہا یہ سب مسلمان ہیں اور ان سب کو بھلائی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ رب العزت اسے ظاہر فرما دے تاکہ میں اسے بات چیت کر سکوں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نکلا تو میں نے پوچھا آپ ان سب میں افضل ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کی عمر تو اتنی نہیں لگتی کہ میں کہوں کہ آپ بہت زیادہ حج و عمرے، جہاد اور اعمال صالحہ سے اس مقام کو پہنچے ہوں گے، لیکن پھر آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا، کیسے ملا؟ تو اس نوجوان نے فرمایا کہ مجھے مصائب و آلام اور تکالیف میں مبتلا کر کے ان پر صبر کی توفیق دی گئی تھی، پس اسی صبر کرنے کی وجہ سے ان سب سے افضل ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ایاس ابن دغفل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو العلا یزید ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ How did you find the taste of death؟ انہوں نے فرمایا کہ انتہائی کروا، it was absolutely sour اور bitter۔ میں نے پوچھا وفات کے بعد آپ کو کس طرف لے جایا گیا؟ فرمایا راحت، پھولوں اور راضی رب کی طرف لے جایا گیا۔ سبحان اللہ، راحت کی طرف لے جایا گیا، پھولوں کی طرف، اور ایسے رب کی طرف جو مجھ سے راضی ہے۔ میں نے پوچھا اور آپ کے بھائی مطرف کہاں ہیں؟ فرمایا وہ اپنے یقین کامل کے ساتھ میرے پاس آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو پوچھا جب تمہیں قبر میں رکھا گیا تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک آنے والا میرے پاس بھڑکتی آگ کا کوڑا لے کر کے آیا، اگر دعا کرنے والا میرے لیے دعا نہ کرتا تو اس نے مجھے کوڑا مار ہی دینا تھا۔ یعنی دعا کرنے والوں کی وجہ سے، ایصال ثواب کرنے والوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ عذاب مجھ سے رفع دفع فرما دیا۔ حضرت سیدنا منکدر ابن محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا ہوں اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ میں ایک شخص کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا، لوگوں کا ایک کراؤڈ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ شخص دار آخرت سے آیا ہے اور لوگوں کو ان کے فوت شدگان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ جو شخص موجود ہے جس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے، یہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں کہ کیا کس شخص کے بارے میں کیا کیا حال ہے وہ بتا رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا صفوان ابن سلیم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے اور وہ بتاتے جا رہے تھے کہ میرے فلاں رشتہ دار کے بارے میں کیا حال ہے، میرے نانا دادی ان کے بارے میں کیا حال ہے۔ اتنے میں انہوں نے فرمایا کہ کیا یہاں پر حضرت سیدنا محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھنے والا بھی کوئی ہے؟ یعنی ان کے بارے میں پوچھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ان کے صاحبزادے موجود ہیں، منکدر ابن محمد بن منکدر موجود ہے۔ چنانچہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے اور میں نے کہا اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، مجھے میرے والد صاحب کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں یہ نعمتیں عطا فرما کر خوش کر دیا ہے اور انہیں جنتی محلات میں بسایا ہے، تو اب انہیں وہاں سے نکلنا ہے، نہ موت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو کریمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو ایک باغ تک پہنچا جس میں حضرت سیدنا ایوب سختیانی، سیدنا یونس ابن عبید، سیدنا ابن عون اور سیدنا سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم انہیں اتنی بلندی پر دیکھتے ہیں گویا ستارے کو دیکھ رہے ہوں، یعنی اتنی بلندی پر ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور یہاں پر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے
سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا محمد ابن واسع اور سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو جنت میں دیکھا، تو پھر ان سے پوچھا کہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات کہ جب بھی بزرگان دین اولیاء کرام علماء دعا کریں تو آپ اس دعا پر صدق دل کے ساتھ اگر آمین کہیں گے تو اگر انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوئی، اور یقیناً انشاءاللہ اچھے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ واقعہ سماعت فرمائے۔ سیدنا یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا محمد ابن یزید واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا کس وجہ سے اور کس سبب سے؟ فرمایا ایک مرتبہ جمعے کے دن بعد نماز عصر ایک بزرگ حضرت سیدنا ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پاس بیٹھ کر دعا کی، تو ہم نے آمین کہی تھی، ہم نے ان کی دعا پر آمین کہی تھی، پس جب ہم تم سے جدا ہوئے تو ہماری مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت آنے سے پہلے توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارا حشر صالحین کے زمرے میں فرمائے۔